چینل بات کرتا ہے، اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سری نگر سے شارجہ کی پرواز میں مسئلہ، پاکستان نے اپنے ایئر اسپیس کے استعمال پر لگائی روک۔ مرکزی وزیر اجے مشرا ٹینی کی میٹنگ کرنے کی درخواست کو کسانوں نے کیا مسترد۔ دہلی میں پٹاخہ پر پابندی کے خلاف مظاہرہ، پٹاخے جلاؤ کورونا بھگاؤ کا نعرہ ہوا بلند۔ لکھیم پور کھیری بندر کو کچلنے کی پاداش میں بس ڈرائیور پر 2.5 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ اقوام متحدہ نے کی کابل کے اسپتال میں ہوئے حملے کی مذمت۔ انل دیشمکھ کی گرفتاری، بی جے پی حکومت کا سیاسی انتقام، نواب ملک کا الزام۔ اسکولوں کو دوبارہ کھلوانے کے حوالے سے دھرمیندر پردھان کی جائزہ میٹنگ۔ دنیا بھر میں 1400 سے زائد صحافی قتل، پیپلز ٹریبونل میں سماعت شروع۔ یوگی حکومت سے ناراض ایودھیا کے کاروباری دیپ اتسو کے موقع پر کریں گے احتجاجی مظاہرہ۔ روس اور چین کی اپیل، شمالی کوریا پر پابندیاں نرم کی جائیں۔ ترکی پر امید نگاہوں سے مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے، صدر ایردوغان کا بیان۔ ایتھوپیا باغی TPLF کے فوجی تربیتی مرکز پر فضائی حملہ۔ روس اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان کے درمیان ملاقات۔ نیو یارک کے انتخابات، ڈیموکریٹ ایرک ایڈمز نے میدان مار لیا۔ ایتھوپیا میں ہنگامی حالات کا نفاذ، اقوام متحدہ کی تشویش۔ خلیج عمان میں ایرانی آئل ٹینکر پر قبضے کی امریکی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ چین کا موقف، ہمارا ملک مخصوص ترقیاتی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ترکی رواں سال میں داعش کے 236 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیے جانے کا دعویٰ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ آپ لوگوں کی اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکی ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ پہلی خبر ہے، پاکستان کی بوکھلاہٹ ایک بار پھر سامنے آئی ہے۔ جانکاری کے مطابق سری نگر سے شارجہ کے درمیان شروع ہوئی فلائٹ کو پاکستان نے اپنے ایئر اسپیس سے پرواز بھرنے پر روک لگا دی۔ خبروں کی مانیں تو پاکستان نے منگل کو سری نگر سے شارجہ جا رہی فلائٹ کو اپنے ایئر اسپیس کا استعمال کرنے سے روک دیا، جس کے بعد فلائٹ کو گھوم کر شارجہ جانا پڑا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان نے اس طرح کی حرکت کی ہو۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے کشمیر سے پرواز بھرنے والی بین الاقوامی پروازوں کو اپنا ایئر اسپیس استعمال کرنے سے روک دیا تھا۔ ناظرین، لکھیم پور کھیری کے کسانوں نے 3 اکتوبر کو ہونے والے تشدد کے معاملے کو حل کرنے کے لیے مرکزی وزیر اجے مشرا ٹینی کی طرف سے کی گئی ملاقات کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ IANS کی رپورٹ کے مطابق وزیر نے کسانوں کو منگل کے روز اپنی رہائش گاہ پر میٹنگ کے لیے بلایا تھا تاکہ دھان کی خریداری سے متعلق مسائل اور 3 اکتوبر کو ہوئے تشدد کے معاملے کو حل کیا جا سکے، جس میں ان کا بیٹا آشیش اہم ملزم ہے۔ آشیش جیل میں قید ہے اور اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم SIT معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سکھ برادری کے رہنماؤں نے گرودوارے میں ہنگامی میٹنگ طلب کی اور علاقے کے کسانوں سے کہا کہ وہ وزیر کے اجلاس میں شرکت نہ کریں۔ ناظرین، دہلی میں دیوالی کے موقع پر پٹاخہ فروخت کرنے اور چھوڑنے پر سخت پابندی عائد کی گئی ہے۔ عدالت نے بھی واضح کر دیا کہ ماحولیات پر پڑنے والے برے اثرات سے بچنے کے لیے پٹاخوں کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 50 سے زائد کاروباریوں اور پٹاخہ بنانے والی کمپنیوں نے گزشتہ روز دہلی ہائی کورٹ سے اپنی اس عرضی کو واپس لے لیا، جس میں دہلی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ ہندو تنظیمیں دیوالی کے موقع پر پٹاخہ پھوڑے جانے کی اجازت نہ دیے جانے پر ناراض ہیں اور آج راشٹر وادی شیو سینا نامی تنظیم نے راجدھانی کے جنتر منتر میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں پٹاخہ پھوڑنے کی اجازت اس لیے مانگی جا رہی ہے تاکہ کورونا کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ویڈیو میں کچھ لوگ پٹاخے جلاؤ کورونا بھگاؤ کا نعرہ بلند کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کے دودھا ٹائیگر ریزرو کے کور فارسٹ ایریا میں ایک بندر کچلنے کی پاداش میں بس ڈرائیور پر 2.5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ جنگلات کے افسران نے کہا کہ ڈرائیور نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اسے حراست میں لے لیا گیا اور بس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ مالک کی جانب سے جرمانہ ادا کرنے کے بعد ہی گاڑی کو چھوڑا گیا۔ بس ایک مقامی ٹرانسپورٹر سے وابستہ ہے اور لکھیم پور کھیری ضلع کی پلیا اور گولا قصبوں کے درمیان دن میں کئی مرتبہ چلائی جاتی ہے۔
ناظرین، اقوام متحدہ نے افغانستان کی دارالحکومت کابل کے ایک اسپتال پر ہوئے مہلک حملے کی مذمت کی ہے، جس میں کم از کم 25 افراد جاں بحق اور تقریباً 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن UNAMA نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ حملہ کیا انہیں اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ ناظرین، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کے ترجمان نواب ملک نے گزشتہ روز کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے مہاراشٹر کی سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کی گرفتاری مرکز کی BJP حکومت کے ذریعے مرکزی ایجنسی کا استعمال کر کے سیاسی انتقام کی کارروائی ہے۔ ریاست کے اقلیتی فلاح و بہبود کے وزیر نواب ملک نے ایک بار پھر ریاست میں مہا وکاس اگھاڑی حکومت کی شبیہ کو خراب کرنے اور اسے غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کے لیے BJP پر زوردار حملہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے افسران کے ساتھ ملک بھر میں اساتذہ کی کووڈ ویکسینیشن کی صورتحال اور اسکولوں کو دوبارہ کھولنے پر غور و خوض کرنے کے لیے ایک جائزہ میٹنگ کی ہے۔ پردھان نے اسکولنگ ایکو سسٹم میں ویکسینیشن کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے ملک میں بڑے پیمانے پر ویکسینیشن ہونے کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں حالات معمول پر لانے اور متحرک ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر میں 1400 سے زائد صحافی قتل معاملے میں پیپلز ٹریبونل میں سماعت شروع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر صحافیوں کے قتل کے ان واقعات میں سے بہت زیادہ شہرت حاصل کرنے والا ایک واقعہ میکسیکو میں 2011 میں ایک رپورٹر کی ٹارگٹ کلنگ کا بھی تھا۔ میکسیکو کے ایک علاقائی اخبار نوٹویر کے لیے اپنے آخری کالم میں میگویل اینجل لوپیز ویلاسکو نامی اس رپورٹر نے عورتوں اور بچیوں کے قتل، اقربا پروری اور پینے کے آلودہ پانی کی موضوع بنایا تھا۔ لوپیز ویلاسکو کو قلمی نام میلوویرا تھا اور وہ ویرا کروز نامی شہر میں قائم ایک میڈیا کمپنی کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھے۔ انہوں نے اپنے آخری کالم میں لکھا تھا کہ جن مسائل کو انہوں نے اپنی تحریر کا موضوع بنایا ہے، حکام نے انہیں حل کرنے کے وعدے کیے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر حکام نے وہ مسائل حل نہ کیے تو انہیں یاد دہانی بھی کرائیں گے۔ لیکن چند ہی گھنٹے بعد 55 سالہ لوپیز ویلاسکو مردہ پائے گئے تھے اور 20 جون 2011 کو صبح جب وہ ابھی سو رہے تھے، قاتلوں نے ان کے گھر میں گھس کر لوپیز ویلاسکو، ان کی اہلیہ آگسٹینا اور سب سے چھوٹے بیٹے میسیال کو قتل کر دیا تھا۔ اس تحریک قتل کے دوران قاتلوں نے اپنے آتشی ہتھیاروں سے 400 سے زائد گولیاں فائرنگ کی تھیں۔ اسی کے چلتے پوری دنیا میں اس وقت صحافیوں کی قتل کی یہ خبریں پوری زور و شور سے سامنے آئیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ دنیا بھر میں 1400 سے زائد جو صحافی قتل ہوئے ہیں الگ الگ ملکوں میں، 1992 سے لے کر اب تک دنیا بھر میں مجموعی طور پر 1400 سے زائد صحافیوں کا قتل کیا جا چکا۔ نیدرلینڈ میں قائم ایک پیپلز ٹریبونل اب ان میں سے قتل کی کئی چیدہ واقعات کی چھان بین کرے گا اور پھر اس پر سماعت کرے گا۔ ناظرین، بھگوان شری رام کی نگری میں ایودھیا کے کاروباری دیپ اتسو تقریب کے دن اپنی اپنی دکانوں کی لائٹ بند کر کے مخالفت کا اظہار کریں گے۔ کاروباری لیڈر نند کمار گپتا نے آج یہاں بتایا کہ شری رام جنم بھومی پر وراجمان رام للا کے شاندار مندر میں عقیدت مندوں کے لیے سڑک توسیع کے نام پر دکانیں اجاڑے جانے کے فرمان سے کاروباری کافی ناراض ہیں۔ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے دیپ اتسو تقریب کے دن مطلب 3 نومبر کی شام 7 بجے اپنی اپنی دکانوں کی لائٹ بند کر کے مخالفت کا اظہار کریں گے۔ ناظرین، روس اور چین نے اقوام متحدہ سے جوہری پروگرام کی وجہ سے شمالی کوریا پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دونوں ممالک نے انسانی صورتحال کو متاثر کرنے کی وجہ سے شمالی کوریا پر عائد پابندیوں میں نرمی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک بل پیش کیا ہے۔ بل میں شمالی کوریا میں عوام اور انسانی صورتحال پر اثر انداز ہونے والی پابندیوں کو ختم کرنے کی اپیل کی گئی اور ملک کی بحری مصنوعات اور ٹیکسٹائل کی برآمدات اور ریفائنڈ پیٹرول کی درآمدات پر پابندی کو ختم کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ مغرب کی آبادی بوڑھی ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن ترکی ایک ایسے مقام پر ہے کہ جہاں وہ اپنے نوجوانوں سے حاصل کردہ طاقت کی طفیل پر امید نگاہوں سے مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ صدر اردوغان نے انٹرپرائزر کاروباری حضرات وفد GIV اور ترکی یوتھ وفد TUGVA کی طرف سے قونیا میں منعقدہ ترکی انٹرپرائزر اجلاس کے لیے ویڈیو پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے اجلاس کے انٹرپرائزروں کے لیے ملک کی اقتصادیات اور ترکی کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بننے کی تمنا ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ میں انٹرپرائزر ایوارڈ کا حقدار قرار دیے جانے والے کاروباری حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میں اس سال سوچ سے عملی قدم تک کے مرکزی خیال کے ساتھ منعقدہ اجلاس کے ساتھ اپنے نقطۂ نظر، جائزوں، تجربات اور مصنوعات کے ذریعے تعاون کرنے والی تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ایتھوپیا کی فوج نے باغی ٹکڑے پیپلز لبریشن فرنٹ TPLF کے فوجی تربیتی مرکز پر فضائی حملہ کیا ہے۔ ایتھوپیا FA ٹیلی ویژن کے مطابق حملہ ملک کے شمالی علاقے آدی ہاگریا میں کیا گیا
حملے میں علاقے میں موجود TPLF کے فوجی تربیتی مرکز کو تباہ کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ ایتھوپیا ایئر فورس حالیہ دنوں میں فضائی حملے کر کے TPLF کے اسلحہ ڈپو، فوجی تربیتی مراکز، اسلحے اور دیگر فوجی سامان کے پیداواری مراکز کو ہدف بنا رہی ہے۔ ناظرین، روس کی خفیہ سروس SVR کے سربراہ سرگئی نارشکن اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ روس خفیہ سروس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نارشکن اور برنس نے ماسکو میں ملاقات کی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں حکمران جماعت کو نیو یارک ناظم اعلیٰ کے انتخاب میں بڑی کامیابی مل گئی، جس کے نتیجے میں ڈیموکریٹک امیدوار ایرک ایڈمنز نیو یارک میئر کا انتخاب جیت گئے ہیں۔ جاری نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار ایرک ایڈمنز نیو یارک ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ انہوں نے ریپبلکن امیدوار کرٹس سلیوا کو شکست دی ہے۔ نتائج کے تحت ڈیموکریٹک امیدوار ایرک ایڈمنز کو 72% ووٹ حاصل ہوئے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے ایتھوپیا میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات اور ہنگامی حالت کے نفاذ کے بعد طرفین سے اعتدال پسندی کا مطالبہ کیا ہے۔ گٹرس کے ترجمان اسٹیفن دیوارچ کے توسط سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایتھوپیا میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات اور ہنگامی حالت کے نفاذ پر ہمیں تشویش ہے۔ ناظرین، امریکہ نے خلیج عمان میں ایک ایرانی آئل ٹینکر پر قبضے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق امریکہ نے خلیج عمان میں ایرانی تیل سے بھرے ٹینکر کو تحویل میں لیتے ہوئے اس میں موجود سارا تیل دوسرے ٹینکر میں بھرنے کے بعد اسے کسی نامعلوم مقام پر روانہ کر دیا۔ اس واقعے پر پاسدار انقلاب ایران نے امریکہ کے زیر تحویل ٹینکر پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن کیا، اسے ایرانی سمندری حدود تک لے آئے۔ علاوہ ازیں امریکی بحریہ نے ٹینکر پر دوبارہ قبضے کے لیے چند ہیلی کاپٹرز اور جنگی جہاز کے ذریعے کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آئل ٹینکر اس وقت ایرانی حدود میں ہے اور جس کے متعلق مناظر جلد ہی جاری کیے جائیں گے۔ ناظرین، چین نے ملک کے ایک مخصوص ترقیاتی مرحلے میں ہونے کی وجہ سے کاربن کے اخراج کا دفاع کیا ہے۔ چین کی ماحولیات کے موضوع پر نمائندہ خصوصی شی چین خواں نے گلاسکو میں منعقدہ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی سربراہی اجلاس میں کہا ہے کہ چین کے عالمی سطح پر سب سے زیادہ کاربن کا اخراج کرنے والے ملک کی حیثیت میں ہونے کی وجہ وہ خصوصی ترقیاتی مرحلہ ہے کہ جس سے ملک گزر رہا ہے۔ آنے والے مراحل میں کاربن کے اخراج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ شی نے کہا کہ چین ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف ممکنہ حد تک بڑے ترین پیمانے پر جدوجہد کر رہا ہے۔ ملک اس وقت کوئلے سے چلنے والے تھرمل پلانٹوں پر انحصار کو موجودہ سے زیادہ تیزی سے کم نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، ترک مسلح فورسز نے رواں سال کے آغاز سے اب تک شام کی شمال دہشت گرد تنظیم داعش کے 236 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا ہے۔ ترکی وزارتی دفاع کے ذرائع سے موصولہ معلومات کے مطابق ترک مسلح افواج کو دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف فیلڈ میں دو بدو جدوجہد کرنے والی واحد فوج کا اعزاز حاصل ہے۔ ترک مسلح افواج شام کے شمال میں بغیر کسی تفریق کے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن